ہے چھایا. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان. سلامتی ہے. الف لام میم میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیکی کا. ہمیشہ ہر روز ایک نیکی کی بات آپ کو ضرور بتاتے ہیں. سپانسرڈ ہوتی ہے سرف ایکسل کی طرف سے. ملاحظہ فرمائے گا ایک نیکی. مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بہت بڑی نیکی قرار دی گئی ہے. حدیث مبارکہ میں اسے صدقہ بھی کہا گیا ہے. سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے کبھی منع نہیں فرمایا. اندازہ لگائیے کتنی مصروف شخصیت, کتنا بڑا کردار, کتنا ہجوم پیار کرنے والوں کا, مگر کبھی کسی کو روکا نہیں. اور یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مجھے دیکھتے تو مسکراتے, ہنستے. یعنی یہ حسن اخلاق ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اختیار کیجیے گا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ مسکراہٹ, یہ کسی کو اپنے پاس آنے سے نہ روکنا دراصل بہت حسین عمل ہے جو ہماری زندگی کو خوبصورت بناتا ہے. آج موضوع بڑا خاص ہے. میں اس آیت سے اسی عنوان کو جوڑوں گا جس میں اللہ رب العزت سورہ منافقون میں فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, اللہ کے لیے عزت ہے, وَلِرَسُولِهِ, اور اس کے رسول کے لیے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے لیے. یہ بہت بڑا پیغام ہے. عزت ہے ہی رسول خدا کے لیے, اور عزت ہے ہی اسی کے لیے جو اللہ کے نبی کی عزت کرتا ہے, ان کے ناموس کی عزت کرتا ہے, اور خاص طور سے اس حوالے سے اپنے ذہن کو آمادہ رکھتا ہے کہ میں نے کہیں بھی توہین نہ ہونے دینی ہے, نہ کرنی ہے, نہ اس کو برداشت کرنا ہے, نہ اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, نہ اس کو انکریج کرنا ہے, بلکہ ڈٹ کے ڈسکریج کرنا ہے. آج یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. بارہا بیشتر پروگرام الف لام میم اپنے پلیٹ فارم سے کرتا رہا ہے, مگر یقینی طور سے جتنے پروگرام کیے جائیں کم ہے. اب ہم سولوشن پہ بھی آج بات کرنا چاہتے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ بین الممالک اور تمام خارجی قوتوں کو کس طرح سے یہ بات بتائی جائے کہ ہم ایک ہیں, اللہ کے رسول کے ناموس کے نام پر, اس کے احترام میں, اس کی عزت میں قربان ہونے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں, اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سید مظفر حسین شاہ صاحب, پہلا ہی سوال بہت خاص ہے کہ سارے ممالک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. یورپ تو بہت پڑھا لکھا معاشرہ ہے, بڑا ان کا علمی رجحان ہے, وہ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ ہمارے دل ہل جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں, ہمیں برداشت ہی نہیں ہے ناموس رسالت پہ کوئی حرف بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ نے لفظ عزت استعمال کیا ہے, اور قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ المنافقون سے آپ نے عزت لیا ہے. تو سر دس میرے ذہن میں ایک نقشہ تیار ہوا کہ عزت کے بارے میں اگر ہم, یہ لفظ عربی کا لفظ ہے, اور اس کو اگر ہم لغات میں دیکھیں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ مفردات میں اگر آپ دیکھیں تو عزت دراصل جب تعظیم اور توقیر کو کوئی عملی شکل دی جاتی ہے تو وہ عزت ہے. صحیح. یعنی عزت ایک تصویر ہے اور اس کے نقوش جو ہے وہ تعظیم ہے. صحیح. عزت اگر ایک جسم ہے تو اس کی روح تعظیم ہے, اور تعظیم کو اگر مجسم کر کے ایک عملی شکل میں ذکر کیا جائے تو انہی کلمات تعظیم کو ہم عنوان عزت کا دیتے ہیں. اور یہ ہر انسان کے لیے, چاہے وہ کسی بھی طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی شخصیت کو اپنے ذہن میں, اپنے دل میں اس مقام پر رکھتا ہے کہ جس کے خلاف سوچنا یا اس کے خلاف بولنا یا اس کے لیے کوئی منفی تصور لانا وہ اپنے آپ سے بغاوت سمجھتا ہے. چاہے وہ اب مال سے محبت کرے, چاہے وہ جائیداد سے محبت کرے, چاہے وہ اپنی کسی دنیاوی منفعت سے محبت کرے, یا رشتوں میں ماں باپ سے محبت کرے. ایک درجہ ایک انسان کے اندر فطرتاً, ایک انسانی اعتبار سے اس کے اندر چند اشیاء یا چند شخصیات یا کوئی ایک شے یا کوئی ایک شخصیت اس درجے میں اس کے اندر اتر جاتی ہے کہ جس کے لیے منفی سوچنا اس کے ذہن میں گمان بھی نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ آزادی رائے کی بھی اگر بات کرتا ہے تو وہ آزادی رائے کے بارے میں جب اس کی جناب میں پہنچتا ہے تو ادھر آزادی رائے صرف تعظیم, توقیر, ادب اور رسپیکٹ ہوتی ہے. صحیح. تو اس سے تو انسان بھاگ ہی نہیں سکتا کہ آزادی رائے کا تصور دے کر وہ کسی پر بھی دست درازی کر دے اور کسی کے بھی منصب کو فراموش کر کے دریدہ دہنی اس طرف کرنے لگ جائے. مثلا اگر اس فلسفے کو اگر ہم فلسفہ نہ کہیں, اس کو اگر ہم آسان کہیں, جس طرح کہ انسان کے دل میں ایک رتبہ ماں کا ہوتا ہے, باپ کا ہوتا ہے, وہ ہر جملہ, ہر لحاظ, ہر رویہ کسی کے لیے روا رکھ سکتا ہے, صحیح, لیکن اس ذات کے لیے نہیں رکھتا.
اگر ہو جائے تو فوراً خجل خجل جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تائب ہو کر اس طرف بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا آزادی رائے یا آزادی مکالمہ میں چند شخصیات یا چند ہستیاں ایسی ہیں، یا وہ حضرات خود اپنے ملک کے بارے میں سوچ لیں، اپنے ملک کے نظام اور ناموس کے بارے میں سوچ لیں، صحیح، اس کے فلیگ کے بارے میں سوچ لیں، اس کے ویزا یا اس کی نیشنلٹی، اس کی ساخت کے بارے میں سوچ لیں۔ صحیح، اگر کسی کے ملک کے جھنڈے کی توہین کی جائے تو ساری ریاست ہل جاتی ہے، گوارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کرنسی کو اگر ایسی جگہ پر رکھ دیا جائے جو توقید، تو میں وہ شروع سے ہی وہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی شے، جی، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی ہو، یا کوئی ایسی ذات، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے، تو کوئی ایسی ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے آپ کو سٹاپ کرتا ہے۔ تو یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان اور ان کے درمیان طے پا گئی صحیح، کہ آزادی رائے میں کچھ ایسے ہیں جو مستثنا ہیں، اس کی توقیر اس کے مرتبے کی وجہ سے۔ صحیح، وہ سبحان توقیر اور مرتبہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اگر انسان رہنا چاہتے ہیں، ہم وفادار رہنا چاہتے ہیں، ہم اگر کسی منشور کے پاسدار رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تعظیم و توقیر ہمارے لیے وہی ایک آخری راہ ہے۔ تو یقیناً جب یہ بات ہر ایک کے درمیان مشترک ہوتی ہے، اور یہاں پر آزادی رائے کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا، فریڈم آف سپیچ کا وہ مطلب نہیں لیا جاتا جو روزمرہ ایک مغلظات کا سلسلہ چلتا ہے، بالکل وہاں صحیح، جا کر سٹاپ کر دیا بالکل جاتا صحیح۔ ہے۔ تو اہل اسلام کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، ان تمام رشتے، چاہے وہ فلیگ ہو یا کنٹری ہو یا تو کون لبیک کی طرح سے میدان میں اترا ہے؟ کوئی اترا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر اور بے مثل ہے لبیک۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس موضوع پر وہ ہارڈ لائنر ہیں، فرنٹ لائن کے لوگ ہیں، اور انہوں نے واقعی اپنے اس فرنٹ لائن پہ ہونے کو اس موضوع پہ ثابت کیا ہے۔ وہ کیوں آپ باقی ارے بھائی پھر آپ وہی بات کر رہے میں ہیں۔ چاہ رہا ہوں آپ بھی وہیں کھڑے ہو، پوری امت وہاں کھڑی ہو، اگر وہ صحیح ہے۔ ہاں، اگر آپ موجودہ دور میں ہونے والی ان سازشوں کا خاتمہ کر سکیں جو فرقوں کو ایک دوسرے سے توڑنے اور دور کرنے پر پوری طاقت لگا رہی ہیں، تو نتیجتاً وہ دن ضرور آئے گا جب یہ سارے کے سارے مسالک ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے اسلامی اور دینی ایشوز کے لیے اس طرح سے ایک جگہ کھڑے ہوں۔ یہ نوبت آئے گی، لیکن گزشتہ 1-1.5 سال میں جس طرح کی سازشیں ہوئیں اس ملک کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، مقدسات کی توہین کی بنیاد پر اور بہت ساری چیزیں، تو اس بنیاد پر ظاہر ہے اتنا آسان نہیں تھا کہ سب ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہوتے، لیکن آئیڈیل یہی ہے کہ سب کٹھے ہوں اور ہم آواز ہو کر اس طرح کے ایشوز میں پوری دنیا تک اپنی آواز پہنچائیں۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ خواب خیال کی بات ہے؟ حقائق میں ایسا ہو سکتا ہے تمام اسلامی ممالک مل کے اس قرارداد پہ آ سکتے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہر طرح سے بائیک آؤٹ کریں گے، سب ممالک، صرف پاکستان کیوں کہ باقی مسلم ممالک نہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اتفاق اور اتحاد کے لیے مرکز وحدت کا ہونا ضروری ہے، جسے کامن ایجنڈا یا 1 پوائنٹ ایجنڈا کہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، رسالت، صحابہ کرام کی تقدیس، قرآن کی حقانیت، اہل بیت کی محبت۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو اگر مسلمان سمجھ جائے آج کل کے سیناریوں میں، تو ان کی زبانوں پر یہ جملہ نہ آئے کہ سفیر کو ملک بدر کرنے سے ہماری اکانومی ڈسٹرب ہوگی اور ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائے گی اور تمام یورپی یونین ہمارے مخالف لائن میں کھڑا ہو جائے گا۔ وہ قرآن کریم کی آیت ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها۔ 8 چیزوں کو لسٹڈ کیا ہے، فرمایا اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، شوہر اور بیویاں، رشتہ دار، مال، تجارت، کمایا ہوا مال، رہنے کے محلات، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا یعنی قیامت کا انتظار کرو۔ بات عزت کی ہوئی۔ ایک منافق نے یہی جملہ تو کہا تھا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں جو زیادہ عزت والے ہیں نعوذ باللہ وہ کمتر لوگوں کو نکال دیں گے،
اس پر یہ آیت بھی نازل ہوئی اور ایک صحابی رسول نے اپنے حقیقی عشق اور محبت کا ثبوت یوں دیا کہ تلوار لے کر مدینے کے انٹرنس پر اپنے باپ کا راستہ روک کر کہا کہ جب تک تو اپنے آپ کو ذلیل اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا تسلیم نہیں کرے گا تیری انٹری یہاں پر نہیں ہو سکتی۔ آج صحابہ کے اسی جذبے کی، اسی ولولے کی ضرورت ہے۔ جب ایک یہودی کا ایک منافق کے ساتھ جھگڑا ہوا اور سیٹل ڈسپیوٹ کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا نے دلائل اور شواہد اور ایویڈنس کی بنیاد پر اس یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو وہ منافق کہنے لگا نہیں، ہم حضرت عمر سے جا کر اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ دل میں یہ بات تھی کہ وہ تو یہودیوں کے بہت خلاف ہے تو وہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے۔ جب یہ دونوں وہاں پر جاتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا مدعا رکھتے ہیں تو یہودی کہتا ہے کہ اس سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں لیکن یہ تسلیم نہیں کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علی رسلکما، اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ اندر گئے، تلوار لا کر اس منافق کی گردن کو تن سے جدا کر کے کہا کہ جو محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ اس پر کچھ لوگوں نے ڈنڈورا پیٹا، پروپیگنڈا کیا کہ جی حضرت عمر نے اپنے ہی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو قتل کر دیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تائید پر نازل ہوئی۔ سورہ نساء 5واں پارہ، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑے میں سیٹل ڈسپیوٹ میں محمد مصطفیٰ کو حکم تسلیم نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں اگر یورپی دنیا ہم سے امن کا تقاضا کرتی ہے، اگر پیس کا نعرہ بلند کرتی ہے، اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، اگر انسانی حقوق کا چیمپئن بننا چاہتی ہے، ناموس رسالت پر ہم ذرا سی غلطی، سلپ آف ٹنگ کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تمہاری زبان سے دانستہ نکلے یا نادانستہ نکلے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ ہمارے نبی کی شان میں جیسے بعض غیر مسلموں نے اشعار اور کتابیں لکھی ہے، the prophet of our time, the last prophet of desert، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے نبی کو militant prophet نہ کہو، پیغمبر رحمت کہو، تسلیم کرو۔ ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے معاہدے کرنے کے لیے ہم نے اس کتاب کو سراہا جو لکھا گیا کہ 100 عظیم ترین شخصیات، اس میں سب سے پہلا نام حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھنے والے اس کتاب کے مسلم ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ اچھا قدم اٹھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، غلط قدم میں قدم توڑ کے رکھ دیں گے۔ ایک مختصر وقفہ عرفان نظام میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا، الف لام میم جاری و ساری ہے آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے۔ ہم نے آج آغاز میں قصیدہ برد الشریف سنا، حافظ محمد علی سہروردی پڑھ رہے تھے۔ اب میرا دل ہے، چونکہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ چل رہا ہے، یہاں پہ گفتگو بھی اسی انداز سے ہو رہی ہے اور انتہائی سحر حاصل۔ میں حافظ محمد علی سہروردی سے گزارش کروں گا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کوئی کلام پیش فرمائے۔ بسم اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم سبحان اللہ، ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا
جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا اور لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور حاصل کلام شعر کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مغل سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مغل سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں تو ماننا ہی پڑے گا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جان و دل ہو شوخیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا سبحان اللہ کیا کلام کیا کلام جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا
گیا. اور اگر ان سے نظریں چرائیں یا نظریں ہٹائیں یا ایمان میں کمی آئی تو سمجھ لو دین اور ایمان گیا, دنیا و جہان گیا, سب کچھ گیا. جو بچایا وہ بچا ہی کیا. مظفر حسین شاہ صاحب, عشق رسول کے تقاضے کیا ہیں عام مسلمان کے لیے؟ وہ کون سے تقاضے ہیں جس پہ بالکل کمپرمائز نہیں ہو سکتا اور جس پہ روزانہ عمل کرنا ہے, کوئی حادثاتی عمل نہیں کرنا؟ دیکھیے, عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تقاضوں کے اندر اپنی نفوس میں, اپنی فکر میں, اپنے مزاج میں اس بات کو رچا بسا دینا اور اپنی خلوت میں اور اپنی جلوت میں, اپنی تنہائی میں اور لوگوں کے درمیان بھی اس بات کو سب سے زیادہ ترجیح دینا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حاکمیت اور اس کی وحدانیت, دین اسلام کی بالادستی, احکام خداوندی کی بالادستی, یہ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی تقاضے اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق, جو آپ کی شان کہ آپ جیسا کوئی نہیں. خالد محمود صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں کوئی. تو وہ انفرادیت جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خلق میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو خود عطا فرمائی ہے اور خلق میں سب سے بہترین آپ کو بنایا اور سب سے افضل درجہ آپ کو عطا فرمایا, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. پھر ان تمام بنیادی عقائد جو ایمان ہے, اس کی پختگی کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے جو اس کا حصار ہے, جو اس کا قلعہ ہے, وہ شریعت مطہرہ کے وہ بنیادی احکامات جو ہم پر فرض کا درجہ رکھتے ہیں, جیسے نماز ہے, رمضان شریف کے روزے ہیں, صاحب استطاعت کے لیے حج ہے, صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ ہے, اس کی ادائیگی کرنا اور رزق حلال کے لیے کوشاں رہنا. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے گرد و نواح میں جو بنیادی حقوق رکھے ہیں, جو والدین کا حقوق ہے, جو اولاد کے حقوق ہیں, جو اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں, یہ جو تعلیمات جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یہ وہ بنیاد ہے, یہ وہ حصار ہے جس میں یہ ایمان کا پرندہ محفوظ رہتا ہے. اگر عمل کے اندر کمزوری آئے گی تو وہ حملہ آور ہو جاتی ہے عقیدے کے اندر. یقیناً نجات عقیدے ہی پر ہے, لیکن بندہ جب وہ عقیدہ, وہ پارسائی اور وہ سترا نظریہ دنیا سے لے کر جائے تو دنیا سے یہ نظریہ پاکیزہ لے کر اس وقت بندہ جاتا ہے جب وہ عمل کا حصار اس پر مضبوط رکھتا ہے, اپنی خلوت میں بھی اللہ کے دین سے بغاوت کے بارے میں تصور نہیں کرتا, نہ ہی اپنی جلوت کے اندر ماحول کو دیکھ کر ڈھلتا نہیں ہے, بلکہ اس مزاج کو وہ اپنے اندر اپنے باہر ہمیشہ نافذ رکھتا ہے. بہت خوب, اس مزاج کو اپنی زندگی میں رچا بسا لیتا ہے. بہت ہی اچھا انداز. علامہ امین شہیدی صاحب, ایک چیز جو عام طور سے بڑی دیکھنے میں آتی ہے, یہاں پہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے یقینی طور سے, مگر کیا عشق اہل بیت عشق رسول کا تقاضا کرتا ہے؟ یہ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یعنی اس کو توڑ کے تقسیم کر کے سمجھا جانا چاہیے؟ عشق اہل بیت کا معاملہ ہو تو ہماری جانیں قربان ہونا بھی یہی چاہیے, عشق رسول کا معاملہ ہو تو پھر سوچنا سمجھنا بنتا ہے. میرا خیال ہے یہ جاہلانہ تقسیم ہوگی. اہل البیت نبی سمیت اہل البیت ہے, اور اہل البیت کو نبی سے اور نبی کو اہل البیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہمیں درود شریف میں بھی جب کہا گیا ہے کہ نبی کریم پر درود بھیجو تو نبی کریم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ میری اہل البیت کو شامل کرو. اہل البیت کو شامل کر کے درود مکمل ہے, نہ نبی کو نکال کر درود ہو سکتی ہے, نہ اہل البیت کو نکال کر. اس لیے ہمیں ان غلط فہمیوں سے باہر نکلنا چاہیے. ہم اپنی نمازوں میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں درود پڑھتے ہیں, کچھ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے درود ابراہیمی کی جگہ مختصر درود پڑھتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں درود ابراہیمی میں بھی جب آپ درود پڑھتے ہیں تو حوالے کے لیے حضرت ابراہیم کی مثال دیتے ہیں, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, لیکن درود بھیج کس پر ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم پر نہیں, نبی کریم پر اور ان کی آل پر. تو اس کا مطلب ہے آل اور نبی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. آل کی توہین ہو تب بھی توہین ہے اور جرم ہے, حرام ہے اور اسلام سے بغاوت ہے, اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے. نبی کریم کی شان اقدس میں خدا نہ خواستہ کوئی کمی کوتاہی اور کوئی بغاوت ہو تو اس کا حکم بھی وہی ہے. تو اس لیے جب آپ خود نماز کے اندر شیعہ سنی سب مل کر نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں, ان کی آل کو چھوڑ نہیں سکتے. چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے. جب نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ کہاں عملی زندگی میں ان کو الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ جن کو آپ نماز میں 5 اوقات میں الگ نہیں کرتے, ان کو آپ عملی زندگی میں کیسے الگ کریں گے؟ لہٰذا نبی کریم ہوں یا ان کی اہل البیت ہوں, ایک حقیقت کی مختلف شکلیں ہیں. یہ ایک حقیقت کی, اس لیے یہ سب ایک دوسرے کے حصے ہیں. نبی کریم کی جو اہل البیت اب
اہل البیت کے مصادیق میں ہو سکتا ہے ہم ایک دو چیزوں میں اختلاف کر لیں، لیکن اہل البیت مجموعی طور پر نبی کریم کے گھرانے کا وہ حصہ ہیں جن کو آپ کسی بھی صورت میں الگ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی عزت نبی کی عزت ہے، ان کی توقیر نبی کی توقیر ہے، نبی کی توقیر ان کی توقیر ہے، لہٰذا مجموعی طور پر اس پورے گھرانے کو دیکھنا چاہیے اور اپنا رابطہ اس گھرانے کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ بہت خوب، یہ رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور رابطے مضبوط ہوتے ہیں تو بات سنی جاتی ہے اور پھر آپ کے لیے خیر ہی خیر رہتی ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، ابھی حالیہ دنوں میں جو ملک کی صورتحال تھی، ایک چیز اچھی لگی، وہ یہ کہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی، ہڑتال کی کال بھی دی گئی، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، سبزی والا ہو، پھل فروش ہو، سب نے اس پہ عمل کیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اسی طرح کی کال ممبر سے جانی چاہیے کہ آج رمضان ہے، اب کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، قیمتیں آسمانوں کو نہیں چھوئیں گی اور سب عمل کریں۔ کہاں کمی آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبر و محراب کے جو وارث ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ البتہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ہم کمزور ہیں اور کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ صحیح۔ انسان کو پیدا کرنے والے رب نے اس انسان کی 5 خامیاں گنوائی ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور ہیں، عجولا، جلد باز ہیں، ہلوعا، عقل کا کچا ہے، ظلومن، ظالم ہے، جہولن، اور جاہل ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن الحمدللہ ممبر اور محراب سے رمضان المبارک میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن اور حدیث ہی بیان کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بئس العبد المحتکر، بہت برا بندہ ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا، وہ اس انتظار میں مال کو سٹوک کرتا ہے کہ جب مہنگا ہو جائے گا تو میں بیچوں گا۔ اب اگر اس کے سٹوک کرنے سے، ذخیرہ کرنے سے مارکیٹ میں اس کی طلب کم ہو جاتی ہے اور لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی مسلمان تو وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بلکہ فرمایا وہ کامل مومن نہیں بن سکتا کہ جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ صحیح۔ اور تیسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے دوسرے مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کی رعایت نہیں رکھتا۔ صحیح۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم میر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر سارے مسلمان، وہ چاہے نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھے، زکوٰۃ صحیح طریقے پر ادا کرے نہ کرے، حج میں کوتاہی ہو جاتی ہے، عمرے میں سستی ہو جاتی ہے، اخلاقیات میں کمی رہ جاتی ہے، حقوق العباد میں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن یہ جو ناموس سے رسالت کی بات ہے، اللہ کی توحید کی بات ہے، قرآن کی حقانیت کی بات ہے، شعائر اسلام کی بات ہے، اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عملی طور پر کمزور رہ جانے والا مسلمان اس پلیٹ فارم پر صف اول میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی اس طرح کی تحریکیں چلتی ہیں اس میں الحمدللہ علماء تو ممبر اور محراب کے ذریعے سے لوگوں کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے ان جذبات کو قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو علماء کے ساتھ ساتھ میڈیا بھی ان ذمہ داریوں کو اگر اچھے طریقے سے ادا کرے گا اور صرف اپنی ریٹنگ اور رینکنگ بڑھانے کے لیے کنٹروورسی پیدا نہیں کرے گا تو انشاءاللہ ملک میں کبھی بھی انتشار اور انارکی کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ میں اس معاملے میں آپ کو سراہنا چاہوں گا، آپ کو بہت زمانے سے ٹی وی پہ دیکھا جا رہا ہے، مگر آپ انتخاب کرتے ہیں کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا، اس میں آپ کا بڑا کریڈٹ ہے، اور علماء کے لیے ایک مثال بھی۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، عرفان رمضان میں جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑا مقام ہے اور یہ عشق کا مرتبہ ہے، ہر کوئی اس تک پہنچ نہیں سکتا، مگر جس کو یہ عطا ہو جائے وہ بڑے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے، الف لام میم جاری و ساری ہے۔ آج کی افطار اسپانسرڈ ہے، ہمیں تعاون حاصل ہے
حبیب گو لوٹ لو کی جانب سے ایک اپلیکیشن جو بہت کارساز ہے. یقینی طور سے آپ کا تعاون رہتا ہے تو یہاں ایک اچھا اہتمام ہو جاتا ہے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آج موضوع بھی ہمارا بہت حساس اور سنجیدہ اور غور طلب ہے, فکر طلب ہے, یعنی کہ ناموس رسالت, اس کے عشق کے تقاضے, اہمیت اور پھر اجتماعیت سے ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے. ہم نے بات کی کہ دیگر ممالک کا کیا کردار ہونا چاہیے, پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے, ایک عام امتی کا, ایک عام شہری کا کیا کردار ہونا چاہیے. اب بات کرتے ہیں علماء کرام کی. شاہ صاحب, علماء کرام نے ایک رول ماڈل بننا ہے آج کے زمانے میں, انبیاء کے وارث ہیں, تو کہتے ہوئے, بولتے ہوئے, آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے جملوں میں نپا تلا ہونا بڑا ضروری نہیں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جذبات کو ابھارا جاتا ہے. یقینی طور سے عشق رسول جذبات سے بھرا ہوا ہے, مگر حساس معاملہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے کوئی آپس کے معاملات میں کوئی جرم کر جائے اور نام و رسالت کا نام لگا دے. اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے, یہ علماء کا اور دین کا اعتبار معاشرے میں ہونا, یہ دین کے تحفظ کا اولین ذریعہ ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگر کہیں سے بات اس قسم کی آتی ہے جو ایسی ہے کہ جس کو رد کرنا ہی اصلاح کا طریقہ ہے, اور جس کی صحیح رخ کو بیان کرنا ہی قوم کے لیے نجات اور حقیقی صراط مستقیم کا تصور ہے, تو اس وقت تو بولنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے آپ کو دی ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت آپ اس میں کوشش کریں گے, بالحکمت, حکمت کے ساتھ, دلائل کے ساتھ اور صحیح اعتبار کے ساتھ اس چیز کو آپ جو ہے کہ وہ سامنے لے کر آئیں گے. تو یہ تو بنیادی چیز ہے, علماء کے لیے ہو یا دیگر اور لوگوں کے لیے ہو, کہ جب دین کا کوئی بھی کاز ہو اس کی اہمیت, کیونکہ سننے والے لوگ دو قسم کے ہیں. ایک وہ پند و نصاحے کے حوالے سے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں, طرز کے حوالے سے, اور ایک اس کی اپنی فقہی اور کلامی بحث ہے, صحیح, وہ اس اعتبار سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ملا کر اس بات کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے جذبات کی رعایت بھی ہو, اور اس جن جذبات اور جس مزاج کے وہ مقر ہیں اور جس مزاج کے وہ خوگر ہیں اس کے درمیان اور اس کو ماحول بناتے ہوئے جو دین کا حقیقی تصور ہے, جو اس کا معیار ہے, اس کو گویا کہ بیان کیا جائے. اور اس میں توازن بھی دیکھا جائے کہ کیا جو چیز صحیح بھی بیان کی جا رہی ہو, لیکن ہم کسی خود جذباتی ہو کر کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ انداز درست نہیں ہے, یہ بات آپ درست نہیں بیان کر رہے. سامنے سے اگر کوئی بات واقعتاً منفی آ رہی ہو, کسی ذات سے متعلق, کسی ہستی سے متعلق, مقدسات سے متعلق جس طرح بات ہوئی ہے, یا جناب دین کے کسی شاعر سے متعلق, اس بات کو اہمیت دینے کے بجائے اگر عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب آپ اصلاح کے لیے نکلتے ہیں تو اس پر تنقید کچھ زیادہ ہوتی ہے, اچھا, اور اس پر گویا کہ آپ کے معاملات پر جرح زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک رخ کو سننے کے بعد دوسرے رخ کو سننے کے اس طرح کے عادی نہیں. لیکن کلیتاً اس میں مختصراً حاصل کلام اس میں یہ ہے کہ جب بھی کسی ایشو کو بیان کیا جائے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اخلاق اور الفاظوں کا چناؤ یہ ایک لازم اور ضروری ہے. زبان کی شائستگی جو آپ کے اعتبار سے اس کو پہنچانے کے حوالے سے جس چیز جو اسی سے ایک معاشرہ بنتا ہے, اسی سے ایک اعتبار بنتا ہے, اور جو اس مسئلے کی نوعیت ہے وہ اسی کے قالب کے اندر بیان کی جائے. بہت خوب, یہ ایک معیار بھی ہے, ایک مثال بھی ہے. علامہ امین شہیدی صاحب, اب چونکہ عشق رسول کے معاملے پہ بات چل رہی ہے, اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ آئیڈیل کردار کس ملک کا ہے؟ پاکستان اپنا فریضہ بخوبی انجام دے رہا ہے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, دوسرے ممالک پہ ذمہ داری آتی ہے؟ دیکھیں, عشق رسول کسی جغرافیائی حد کے اندر محدود نہیں ہے, واہ, کسی خاص قومیت کے اندر محدود نہیں ہے, اور ایسا فریضہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک ملک, کوئی ایک قوم, کوئی ایک علاقہ اگر اس کے حوالے سے میدان میں اترے تو باقیوں سے یہ موضوع ساقط ہو جائے. صحیح. لہٰذا یہ ہر کلمہ گو مسلمان کا اولین فریضہ ہے کہ عشق رکھے بھی اور عشق کی پاسداری بھی کرے. صحیح. اب اگر فرض کریں پاکستان کے اندر, اگر فرض کریں ابھی چونکہ آپ پاکستان کے پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں, پاکستان میں ایک گروہ نے اگر اٹھ کر یہ فریضہ انجام دیا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, دوسروں کا بھی فرض ہے. اگر پاکستان میں یہ کام ہوا تو کیا پاکستان سے باہر کے مسلمانوں سے یہ فریضہ ساقط ہوا؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. صحیح. ہاں, روش میں, طریقے اظہار میں, مطالبات کے بیان کرنے میں, عشق کے اظہار کے نمونوں میں فرق ہو سکتا ہے. میں ہر سال دیکھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو
یمن میں جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار ہوتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا اس طرح کا اظہار، ٹھیک ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو اظہار ہو رہا ہے وہ غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر ملک میں لوگ اپنے مزاج اور اپنے کلچر کے مطابق عشق کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جہاں پر ضرب پڑے وہاں پر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اور وہ مزاجوں سے زیادہ متعلق ہے. اس لیے ہمارا بر صغیر چونکہ ایک ایسا معاشرہ ہے، بر صغیر میں مجموعی طور پر میں بات کر رہا ہوں، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، کہ ہماری اپنے عقائد اور نظریات سے وابستگی کی بنیاد عقلانیت سے زیادہ جذباتیت پر مبنی ہے. چونکہ جذباتیت پر مبنی ہے اس لیے ہمارا رد عمل زیادہ تر جذباتی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلانیت بھی ساتھ میں ہو اور جذبات کنٹرول میں ہوں اور عقل کے ساتھ آگے بڑھے تو اس کے فوائد زیادہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. صحیح. آپ عرب ممالک میں دیکھ لیں، عرب ممالک میں اس طرح کی جذباتیت نہیں ہے لیکن وہاں پر عقلانیت بھی نہیں ہے. جب جذباتیت اور عقلانیت دونوں نہ ہوں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. ہمیں بہرحال عشق رسول کے پیغام کو عام کرتے رہنا چاہیے، اپنے اندر بھی زندہ رکھنا چاہیے اور دوسروں کے اندر بھی زندہ رکھنے کے ہر بہانے اور ہر وسیلے کو اپنانا چاہیے تاکہ یہ جو آگ ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، یہ جو شعلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری بدن میں ہماری روح میں حرارت ہے، اس حرارت کو اور اس شعلے کو کبھی بھی ماند نہیں پڑنا چاہیے. اور یہی شعلہ ہے جو ہمیں وقت ضرورت سر کٹانے کے لیے تیار کر سکتا ہے. یہی شعلہ ہے جو ہمیں اپنی جان مال ناموس قربان کر کے اپنے اس عقیدے کی بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے گھر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے. مفتی فضل سبحان صاحب، ایک ایسا سنجیدہ آخری سوال ہے اس نشست کا، اس کے بعد وہاں بھی بیٹھ کے بات ہوگی انشاءاللہ، مگر وہی والی بات جو ہماری پچھلی بات چل رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، صبر کرو، پڑوسیوں کے حقوق، یتیم کے حقوق، ان حقوق سے روگردنی کرنا شان رسالت میں کمی کرنے کے برابر نہیں ہے؟ میں یوں کہوں گا کبھی جوش جنو ایسا کہ چھا جاتے ہیں صحرا پر، کبھی ذرے میں گم ہو کر اسے صحرا سمجھتے ہیں. دیکھیں ناموس رسالت اور عشق محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنے بدن سے آغاز کریں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. اب آج کا مسلمان یعنی یہ سنتوں کے جنازے اس کے گھر سے، دفتر سے، معاشرے سے نکل رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کیسے کہتا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ تو اچھا ہے لیکن موت سے پہلے زندگی، وہ زندگی ہماری غیروں کے طریقے پر گزر رہی ہے. اسی لیے تو اقبال مرحوم نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایک کافر اور مسلمان کو کھڑا کرے اور آپ دونوں کا تعارف نہ کروائے تو آپ کو گیٹ اپ میں اور شکل و صورت میں فرق نظر نہیں آئے گا، ایون کہ ان کے اعمال اور کردار میں بھی فرق نظر نہیں آئے گا. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب. آج ہم عزم کرے کہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعت میں ہم سنت رسول کو اپنا زیور بنا کر جب زندگی گزریں گے دور سے نظر آئے وہ عشق مصطفیٰ محمد رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے. عشق کے لیے بتانا نہیں پڑتا، عشق خود اپنی مثال آپ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے یہ عاشق جا رہا ہے انداز سے، اخلاق سے، معیار سے، گفتگو سے، ہر انداز سے. اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آج کے بعد خود کو عاشق رسول کہتے ہوئے سوچئے گا، غلام کہیے، امتی کہیے. عشق پہ سر پہ کربلا کا سایہ ہے، عشق سر مانگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کمپرومائز چاہتا ہی نہیں ہے. کہ مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، سید مظفر حسین شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اور افطار کریں گے انشاءاللہ. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها یا رب العالمین یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے آج کے اس روزے کو اپنے پاک دربار میں قبول فرما آمین دوران روزہ جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں مولا کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرما آمین مولا کریم تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں اور تمام کی التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما آمین تمام کے مقاصد حسنہ کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما آمین جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما آمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت اور قناعت اور اپنے جوانب میں مولا کریم ہر حقوق کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمیں تمام فرائض تمام عبادات پر تیری رضا کے لیے ان کے شرائط ان کے وقتوں پر ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما اس وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما آمین تمام عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما مولا کریم اس موذی مرض سے تمام عالم اسلام کو بالخصوص پاکستان کو مولا کریم محفوظ فرما مولا کریم جن کو تو نے محفوظ کیا ہے اپنے حصار رحمت میں انہیں مزید جگہ عطا فرما جو مبتلا ہو گئے مولا کریم انہیں جلد شفا یابی عطا فرما جو مولا کریم تیری قضا سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہماری تمام التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما جہاں جہاں مسلمان تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں مولا کریم ان میں سے ہر صالح شخص کے صدقے
ہم تمام مسلمانوں کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين بحق وما رسلناك الا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان